بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو بلاسٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ کرنل فریدی کیپٹن حمید کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا پرائم منسٹر ہاؤس کے اسپیشل گیسٹ ہاؤسز کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ اس سے کوٹھی میں بھی ملاقات کر سکتے تھے، یہاں خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ اس کا تعلق سائلینڈ سے ہے، اور میں نے تمہیں بتایا ہے کہ عمران کے آدمی یہاں لازماً کام کر رہے ہوں گے، اس لیے اگر اسے اطلاع مل گئی کہ میں نے کسی سائلینڈ کے آدمی سے خفیہ ملاقات کی ہے تو اس کا شیطانی ذہن باقی کڑیاں خود بخود جوڑ لے گا، جبکہ یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں ظاہر ہے اس کے آدمیوں کا خطرہ موجود نہیں ہوگا، کرنل فریدی نے کہا، اور کیپٹن حمید کے ہونٹ اس طرح بھیج گئے جیسے کونین کا پورا پیکٹ کسی نے جبراً اس کے حلق میں ڈال دیا ہو۔ آپ اس احمق سے آخر نہ ڈرتے کیوں ہیں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کیپٹن حمید بولا، اس سے نہیں، اس کی ذہانت سے ڈرتا ہوں، کرنل فریدی نے مختصر سا جواب دیا، اور پھر وہ گیسٹ ہاؤس کی پورشن میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک آدمی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اس کمرے میں لا کر چھوڑ گیا جہاں ان کا ملاقاتی موجود تھا۔ کرنل فریدی اندر داخل ہوا تو صوفے پر بیٹھا ہوا ایک باوقار آدمی جس نے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لمحہ میرے لیے واقعی خوش قسمتی کا لمحہ ہے جب میں دنیا کے عظیم ترین جاسوس سے مل رہا ہوں۔ میرا نام جارڈش ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، یہ آپ کا حسن ظن ہے جو آپ میرے متعلق ایسی بات کہہ رہے ہیں، ورنہ میں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے عاجز بندہ سمجھتا ہوں، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جارڈش سے مصافحہ کر کے اس نے کیپٹن حمید کا اسے تعارف کرایا۔ رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کرنل صاحب، یہ خط دیکھیے، اس سے آپ کو میری سرکاری حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ جارڈش نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر کرنل فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی نے خاموشی سے لفافہ لیا اور اسے کھول کر اس میں موجود خط پڑھنے لگا۔ یہ خط سائلینڈ کے بادشاہ کی سرکاری مہر سے جاری کیا گیا تھا، اور خط کے مطابق جارڈش بادشاہ کا خاص منصبدار تھا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، فرمائیے، کرنل فریدی نے خط بند کر کے واپسی لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور جارڈش نے مسکراتے ہوئے ایک اور لفافہ جیب سے نکالا اور کرنل فریدی کی طرف بڑھا دیا۔ لفافے پر جگہ جگہ مہریں نصبت تھیں۔ کرنل فریدی نے لفافے کی ایک سائڈ چاک کی اور اس میں موجود ایک خط نکال لیا۔ یہ ٹائپ شدہ تھا اور وہ اسے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اسے پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوتی جا رہی تھیں۔ پروفیسر یوچی نے کنگ آف سائلینڈ سے بات کر کے مزید رقم مانگی ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، یہ کیسا خط ہے؟ کرنل فریدی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پروفیسر یوچی وہی پروفیسر ہے کرنل فریدی جس نے آپ سے فارمولا خریدا تھا۔ اس نے باقاعدہ کنگ کے ADC کو فون کیا تھا کہ فارمولے کی اہمیت کے مطابق اسے رقم دی گئی ہے۔ اگر اتنی رقم مزید اسے خاموشی سے ادا نہ کی گئی تو یہ بات وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بتا دے گا، جارڈش نے جواب دیا۔ تو وہ بوڑھا اب بلیک میلنگ پر اتر آیا ہے، لیکن اسے کیسے معلوم ہوا کہ فارمولا سائلینڈ پہنچایا گیا ہے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بات پر تو سائلینڈ سیکرٹ سروس کے چیف رانوک انتہائی حیران ہیں، کیونکہ آپ نے جس انداز میں کام کیا ہے وہ انتہائی بے داغ انداز ہے۔ اب کنگ نے مجھے یہاں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا اس کو رقم ادا کر دی جائے یا نہیں؟ جارڈش نے کہا۔ اس نے رقم کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا میکوشی ایکریمیا کے سینٹرل بینک میں افسر ہے۔ ہم نے رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہے اور ساتھ ہی ایک سرٹیفکیٹ بھیجنا ہے کہ یہ رقم مکوشی کے سائلینڈ میں بینکنگ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر کنگ کی طرف سے عطیہ ہے۔ مکوشی سائلینڈ میں بینکنگ کے کاروبار سے بھی کافی عرصہ منسلک رہا ہے، جارڈش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خاصا ذہین آدمی ہے۔ بہرحال آپ کنگ سے میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں اصول کے تحت ہر قسم کی بلیک میلنگ کے خلاف ہوں۔ آپ قطعی کوئی رقم نہ بھیجیے۔ اول تو مجھے 100% یقین ہے کہ وہ پروفیسر پاکیشیا کو مطلع کرنے کی جرات ہی نہ کرے گا، کیونکہ اس طرح اس کی غداری کا علم شگران حکومت کو بھی ہو جائے گا، اور شگران حکومت ان معاملات میں کس قدر سخت ہے یہ بات وہ بھی جانتا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ رقم بھیجنے کا مطلب ہے کہ اس بات کا اقرار کر لیا جائے کہ فارمولا واقعی سائلینڈ پہنچایا گیا ہے، اور ایسا اقرار انتہائی غلط ہوگا۔ اب اگر اس کا فون آئے تو آپ صرف سے کسی فارمولے کے وجود سے ہی انکار کر دیں، اور آخری بات یہ کہ اگر وہ پاک ایشیا کو اس کی اطلاع کر بھی دے تو میں پاک ایشیا والوں سے نمٹ لوں گا، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے جناب، جارڈس سے مطمئن ہوتے ہوئے جواب دیا تو کرنل فیدی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جارڈس سے مصافحہ کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن وہ خاموشی سے چلتا ہوا اپنی لنکن میں آ کر بیٹھ گیا اور چند لمحوں بعد لنکن منسٹر ہاؤس سے نکل کر دوبارہ کوٹھی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس بار تو واقعی حیران کن واقعات پیش آ رہے ہیں، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیپٹن حمید نے کہا۔ حیران کن؟ کیا مطلب؟ کرنل فیدی نے چونک کر پوچھا۔ پہلے سے عمران کو قاسم کے ذریعے ہمارا جوکا روم جانے کی اطلاع مل گئی، حالانکہ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کے ذریعے سے بھی اس تک اطلاع پہنچ سکے گی۔ اور دوسرا واقعہ یہ کہ اس پروفیسر کو یہ علم ہو گیا کہ ہم نے فارمولا سائلنٹ پہنچایا ہے، حالانکہ جس انداز کی پلاننگ آپ نے کی تھی اس سے کسی بھی صورت اس بات کا اسے علم نہ ہو سکتا تھا۔ کیپٹن حمید نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دونوں ہی باتیں حیران کن نہیں ہیں۔ پہلی بات ایک اتفاق ہے اور دوسری میں چونکہ اس پروفیسر یوچی سے رابطہ براہ راست سائلنٹ کی ایک لیبارٹری کے آدمی نے کیا تھا، ہم لوگ تو بعد میں درمیان میں آئے تھے، اس لیے اسے لامحالہ یہی نتیجہ نکالا ہوگا کہ فارمولا سائلنٹ پہنچایا گیا ہے، کرنل فیدی نے کہا اور کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ عمران وغیرہ کو اس کا علم ہوا ہے یا نہیں؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ وہاں میرے خاص آدمی موجود ہیں، میں انہیں اطلاع کر دیتا ہوں، وہ رپورٹ دے دیں گے۔ کرنل فیدی نے کار موڑ کر کوٹھی کے گیٹ کے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی عمران کی نظروں میں ہو، وہ بے حد شاطر آدمی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ 0 فورس سے آدمی وہاں بھجوا دیں، ایسے آدمی جنہیں عمران نہ جانتا ہو۔ پورچ میں کار رکنے کے بعد کیپٹن حمید نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، جس انداز میں عمران نے فون پر بات کی تھی، مجھے خدشہ ہے کہ میری 0 فورس میں بھی یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہے۔ اس کیس کے بعد میں اس آدمی کی چھان بین کروں گا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم خود وہاں چلے جاؤ۔ کرنل فیدی نے اپنے مخصوص کمرے میں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو وہ اچھی طرح جانتا ہے، کیپٹن حمید نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہی تو تمہاری ذہانت کا امتحان ہوگا، کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے میں میک اپ میں وہاں جاؤں اور عمران کی نگرانی کروں؟ نہیں، یہ بور کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میک اپ تو وہ ایک لمحے میں پہچان لے گا، تم براہ راست وہاں جاؤ اور جا کر اس کے مہمان بن جاؤ اور پھر سائے کی طرح چمٹ جاؤ، وہ جتنی بھی جان چھڑائے اتنا ہی اسے زج کرتے جاؤ، کرنل فیدی نے کہا۔ اس کا فائدہ؟ پھر تو وہ کسی طرح بھی مجھے اصل بات کی ہوا نہیں لگنے دے گا، کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے شاید کرنل فیدی کے اس آئیڈیا کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ذہنی طور پر الجھا دو۔ انتہائی ذہین آدمی صرف اس وقت احمق بنتا ہے جب وہ ذہنی طور پر الجھ جائے، کرنل فیدی نے کہا۔ میری تو سمجھ میں بہرحال یہ بات نہیں آ رہی، اور وہ تو ہے ہی احمق آدمی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی حماقتوں سے تنگ آ کر اسے گولی ہی نہ مار دوں۔ البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں قاسم کو ساتھ لے کر پاکیشیا جاؤں، تفریح کرنے کے بہانے، اور اس کی نگرانی بھی کرتا رہوں، کیپٹن حمید نے کہا۔ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر اسے سائلنٹ کا پتہ بھی چل جائے تو اسے کم از کم یہ علم نہ ہو سکے کہ ہمارا کوئی تعلق بھی سائلنٹ سے ہے۔ بہرحال چھوڑو، میں خود ہی بندوبست کر لوں گا، کرنل فیدی نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اسے فون نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ بلیک زیرو گزشتہ 2 روز سے چھٹی پر تھا، کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کے والد ڈاکٹر صدیقی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، تو وہ عمران سے چھٹی لے کر والد کے پاس چلا گیا تھا۔ اور چونکہ عمران نے ماسٹر رنگ کے چیف شوانگ کو انکوائری کا نتیجہ سرکاری طور پر بتانے کا کہہ دیا تھا، اس لیے تب سے وہ بلیک زیرو کی جگہ مستقل طور پر دانش منزل میں رہ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شوانگ اب براہ راست ایکس2 کو کال کرے گا، لیکن گزشتہ 2 روز سے شوانگ کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی تھی، اور عمران اس بات پر حیران تھا کہ اب تک اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی اطلاع بہرحال آ جانی چاہیے تھی، اور ظاہر ہے انتظار کے یہ لمحات وہ کتابیں پڑھ کر ہی گزار سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گزشتہ 2 روز سے لائبریری میں موجود کتابیں اس کے مطالعے میں آ رہی تھیں۔ جب وہ کتابیں پڑھ کر تھک جاتا تو اٹھ کر کچن میں جا کر چائے تیار کر لاتا اور اطمینان سے بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینا شروع کر دیتا۔ اب بھی کتاب اس سے میز پر رکھی اور کرسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ میز پر موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جناب، میں شگران سے ماسٹر رنگ کا چیف شوانگ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے شوانگ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوہ مسٹر شوانگ، آپ فرمائیے، عمران نے لہجے کو قدرے نرم کرتے ہوئے کہا۔ جناب،
آپ کی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران صاحب میرے دوست ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ شوانگ نے ابتدائی تعارف کراتے ہوئے کہا. مجھے معلوم ہے. اس نے مجھے آپ سے ہونے والی بات چیت کی رپورٹ دے دی تھی. عمران نے سپاٹ لہجے میں اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا. اوہ یس سر، میں نے جناب انکوائری کرائی ہے. انکوائری کے مطابق تو کوئی خلاف معمول بات سامنے نہیں آئی، لیکن آج ابھی مجھے ایک خاص اطلاع ملی ہے جس نے مجھے چونکا دیا ہے، شوانگ نے کہا. مسٹر شوانگ، یقیناً آپ بے حد مصروف آدمی ہوں گے. عمران نے لہجے کو اور زیادہ سپاٹ کرتے ہوئے کہا. اوہ اوہ یس سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اسپیشل لیبارٹری کے سیکنڈ ان چیف سائنسدان پروفیسر یوچی نے کنگ آف سائلینڈ کے ADC کو ایک خفیہ فون کال کی ہے. صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کیونکہ اس کال کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکے. شاید یہ کسی ایسے فون سے کی گئی ہے جس کی مانیٹرنگ کے دوران الفاظ واضح طور پر سمجھ نہیں آ سکتے. آپ تو جانتے ہوں گے کہ آج کل ایسے جدید فون. شوانگ نے ایک بار پھر لمبی بات کرتے ہوئے کہا. میں جانتا ہوں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے مسٹر شوانگ. عمران نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اسے لہجہ قدرے نرم ہی رکھا تھا کیونکہ بہرحال شوانگ ایک دوست ملک کی اہم ترین سرکاری تنظیم کا چیف تھا. اوہ یس سر، سوری سر. بہرحال وہ فون کال کیچ ہوئی تو میں نے پروفیسر یوچی کی نگرانی کا حکم دے دیا، لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پروفیسر یوچی لیبارٹری کے اندر ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں. یہ حادثہ قطعی قدرتی ہے. وہ ایک انتہائی زہریلی گیس پر کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ سے اس کی ایک بوتل گر گئی اور وہ زہریلی گیس کا شکار ہو گئے. شوانگ نے کہا. پروفیسر یوچی کا سائلینڈ سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے پوچھا. براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ ان کا اکلوتا بیٹا مکوشی ایکریمیا کے سینٹرل بینک میں آفیسر ہے. وہ کافی عرصہ حکومت ایکریمیا کی طرف سے سائلینڈ میں بینکنگ سے منسلک رہا ہے. شوانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے شکریہ، میں مزید خود چیک کر لوں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں. اس کے ذہن میں سائلینڈ کا نام چکرا رہا تھا. سائلینڈ کے پاک ایشیا سے رسمی تعلقات تھے، جبکہ کافرستان کے ساتھ اس کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے. ویسے سیاسی طور پر یہ ایک غیر اہم اور چھوٹا سا ملک تھا جس کی سرحدیں کافرستان سے ملتی تھیں، لیکن سائلینڈ ایسا ملک نہ تھا جہاں یہ فارمولا لے جایا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے وہ سائنسی لحاظ سے انتہائی پسماندہ ملک تھا. ظاہر ہے جس فارمولے پر کام کرنے کے لیے پاک ایشیا میں لیبارٹری نہ تھی اور پاک ایشیا کو شوگران کا سہارا لینا پڑ رہا تھا، اس کے لیے سائلینڈ میں ایسی لیبارٹری کے متعلق تو سوچنا ہی حماقت تھی. لیکن پروفیسر یوچی کا براہ راست کنگ آف سائلینڈ کو فون کرنا، کال بھی خفیہ، اور پھر اس کا فوری طور پر مر جانا، یہ باتیں بہرحال مشکوک تھیں. وہ کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا کہ وہ اصل بات کا سراغ کیسے لگائے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا. اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے. وہ ایکریمیا کے دارالحکومت فون کر رہا تھا. یس، براڈ وے کارپوریشن. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی. براڈ وے سے بات کریں، انہیں کہیں کہ پاک ایشیا سے APZ بات کرنا چاہتا ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا، لیکن لہجہ نہ ہی اپنا تھا اور نہ ہی ایکسٹرو کا. یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی. براڈ وے بول رہا ہوں. بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا. APZ فرام دس اینڈ، جنرل مینیجر سے بات کریں، عمران نے اسی لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا. اسے معلوم تھا کہ اب براڈ وے اسپیشل فون پر یہاں بات کرے گا. وہ ایکریمیا میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا انتہائی خصوصی ایجنٹ تھا جسے صرف خاص موقعوں پر ہی حرکت میں لایا جاتا تھا. اور واقعی تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی. عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. ایکسٹرو، عمران نے اس بار ایکسٹرو کے مخصوص لہجے میں کہا. براڈ وے بول رہا ہوں باس. دوسری طرف سے براڈ وے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی. ایکریمیا کے سینٹرل بینک میں ایک شوگرانی مسٹر مکوشی کام کرتے ہیں. ان کے والد پروفیسر یوچی شوگران کے سائنسدان ہیں. مسٹر مکوشی سائلینڈ میں بھی بینکنگ سے متعلق رہے ہیں. تم نے فوری طور پر یہ بات معلوم کرنی ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران مسٹر مکوشی کے ذاتی اکاؤنٹ میں کسی بھاری رقم کا اچانک اضافہ ہوا ہے یا نہیں، یا انہیں شوگران سے کوئی رقم بھیجوائی گئی ہو یا سائلینڈ سے. یہ سب پڑتال کر کے مجھے رپورٹ دینی ہے، عمران نے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا. یس سر، سینٹرل بینک میں میرے خاص آدمی موجود ہیں، میں 1 گھنٹے کے اندر حتمی رپورٹ دے سکتا ہوں، دوسری طرف سے براڈ وے نے جواب دیا. اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے میز پر الٹی رکھی ہوئی کتاب اٹھائی اور ایک بار پھر مطالعے میں مصروف ہو گیا. لیکن ابھی اس سے چند لائنیں ہی پڑھی ہوں گی کہ کمرے میں مخصوص انداز کی CTC بج اٹھی
اور عمران نے چونک کر کتاب رکھی اور کرسی سے اٹھ کر وہ دوسری طرف میز کی سائڈ پر آیا اور اسے میز کے کنارے پر لگے ہوئے 2 بٹن یکے بعد دیگرے پریس کر دیے۔ سیٹی کی آواز سنائی دینی بند ہو گئی۔ عمران واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سیٹی کی مخصوص آواز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ بلیک زیرو خفیہ گیٹ پر موجود ہے۔ اسے چونکہ اس گیٹ کا آٹومیٹک سسٹم آف کر رکھا تھا، اس لیے بلیک زیرو کو مخصوص کوشن دینا پڑا تھا۔ چند لمحوں بعد اندرونی دروازہ کھلا اور بلیک زیرو مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے عمران کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے ہمارے ڈاکٹر صدیقی صاحب کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب بالکل بہتر ہیں، معدے میں سوزش ہو گئی تھی۔ بلیک زیرو نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس عمر میں کچی پکی غذا سے ذرا پرہیز کر لیا کریں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ تو اس معاملے میں انتہائی وہمی ہیں، پتہ نہیں ہوا کیا، بہرحال اب وہ نارمل ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ زیادہ وہمی ہونا ہی بذات خود بیماری کا موجب بن جاتا ہے، میری طرف سے پوچھ لینا تھا، یا صرف اپنی ہی بات کرتے رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا ہی ذکر ہوتا رہا ہے، وہ آپ کو بے شمار دعائیں دیتے رہے ہیں اور ساتھ ہی شکوہ بھی کہ آپ ان سے ملنے کے نہیں جاتے، بلیک زیرو نے کہا۔ ان کے بیٹے سے جو روز ملاقات ہو جاتی ہے، اور سائنس کا اصول ہے کہ جز میں کل کی ساری خصوصیات ہوتی ہیں، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ آپ بتائیں، اس کرنل فریدی والے کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا تو عمران نے اسے شوانگ کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ براڈ وے کو کی جانے والی کال کی تفصیل بھی بتا دی۔ سائلینڈ میں تو یقیناً ایسی کوئی لیبارٹری نہیں ہو سکتی جس میں اس فارمولے کو تیار کیا جا سکے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سائلینڈ کے ذریعے فارمولا کافرستان پہنچ گیا ہو، بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، ہو سکتا ہے واقعی اس بار براہ راست کرنل فریدی سے ٹکرانا پڑے، عمران نے کہا اور کتاب اٹھا کر ایک بار پھر مطالعے میں مصروف ہو گیا، جبکہ بلیک زیرو کرسی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کر کے وہ کچن میں گیا اور 2 پیالی چائے بنا کر واپس آ گیا۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھ دی، جبکہ دوسری پیالی لے کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ عمران کتاب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ چائے کی چسکیاں بھی لے رہا تھا۔ کافی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ براڈ وے بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے براڈ وے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ باس، مکوشی کے والد فوت ہو گئے ہیں، وہ آج ہی شگران کو روانہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے چیکنگ کرائی ہے، مکوشی کو 10 روز پہلے اس کے والد نے اپنی آبائی جائیداد فروخت کر کے $50 لاکھ کی رقم روانہ کی ہے، جو اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، براڈ وے نے جواب دیا۔ کیسے معلوم ہوا کہ اس کے والد نے آبائی جائیداد فروخت کر کے یہ رقم بھجوائی ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس نے خود اپنے دوستوں کو یہی بات بتائی ہے، براڈ وے نے جواب دیا۔ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ عمران نے پوچھا۔ غیر شادی شدہ ہے، لیکن ایک ایکریمی لڑکی جوزفین سے جو اسی کے بینک میں آفیسر ہے، اس کی گہری دوستی ہے اور وہ بغیر شادی کے اکٹھے رہتے ہیں، براڈ وے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معلوم کرو کہ کیا یہ لڑکی بھی سائلینڈ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے؟ اگر رہی ہے تو پھر اس سے معلومات حاصل کرو کہ سائلینڈ میں مکوشی کے تعلقات کن لوگوں سے اور کس ٹائپ کے رہے ہیں، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ شوانگ بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ماسٹر انگ کے شوانگ کی آواز سنائی دی۔ چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس X2، آپ کا نمبر علی عمران نے دیا تھا، آپ کے پاس مرحوم سائنسدان یوچی کی پرسنل فائل موجود ہوگی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی آبائی جائیداد کتنی ہے اور اس نے کیا اسے گزشتہ 10 دنوں میں فروخت کیا ہے یا نہیں؟ ویسے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس کا لڑکا مکوشی باپ کی وفات پر شگران پہنچ چکا ہے اور 10 روز پہلے یوچی نے اسے $50 لاکھ کی خطی رقم ارسال کی تھی، اور مکوشی نے وہاں اپنے دوستوں سے یہ کہا ہے کہ اس کے باپ نے اپنی آبائی جائیداد فروخت کر کے یہ رقم ارسال کی ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ رقم ارسال کی گئی ہے؟ مگر مجھے تو اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی، میں معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے شوانگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے اس میں اصل کردار کرنل فریدی کا ہے، اس لیے کیوں نہ نوٹران وغیرہ کو اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، وہ یقیناً کھوج نکال لے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نوٹران اور اس کے پورے سیٹ اپ کو ختم کرانا چاہتے ہو؟ انہیں بس شاگل تک ہی محدود رہنے دو، کرنل فریدی کو ان کے متعلق ذرا سا بھی شبہ نہیں پڑ گیا تو پھر وہ زندہ نہ بچ سکیں گے، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو نے سر جھکا لیا۔
عمران نے ایک بار پھر کتاب اٹھا لی اور آپریشن روم میں مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ یہ سکوت تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی سے ٹوٹا۔ عمران نے کتاب رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف آف ماسٹرنگ، شوانگ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن اس کے اس طرح مکمل تعارف کرانے سے عمران کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے اس کی ضرورت نہ تھی۔ یس، فرمائیے، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پروفیسر یوچی کی معمولی سی آبائی جائیداد تھی، جسے واقعی 1 ماہ پہلے فروخت کیا گیا ہے، اور یہ رقم بے حد معمولی تھی، ناقابل ذکر حد تک معمولی، صرف $100 کے برابر، اور پروفیسر یوچی کے سیکرٹری مٹاکو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ پروفیسر یوچی اس کے ساتھ لیبارٹری کے ایک خفیہ گیٹ سے باہر آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھا۔ کار میں وہ پہاڑیوں کے درمیان ایک کیبن میں گئے تھے۔ اس کیبن کے باہر ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر موجود تھا اور 2 ناپالی وہاں پہرا دے رہے تھے۔ پروفیسر یوچی کا استقبال 2 آدمیوں نے کیا تھا، جو شکل سے تو ناپالی تھے، لیکن قد و قامت کے لحاظ سے کسی طرح بھی ناپالی نہ لگتے تھے۔ پروفیسر کے پاس ایک بریف کیس تھا۔ وہ مٹاکو کو کار کے پاس چھوڑ کر ان 2 آدمیوں کے ساتھ کیبن میں گیا۔ کافی دیر بعد ان 2 آدمیوں میں سے ایک باہر آیا اور اسے اندر لے کر گیا۔ وہاں پروفیسر نے اسے ایک بریف کیس دیا۔ اس کے بعد پروفیسر ان 2 آدمیوں کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ اس بریف کیس میں $50 لاکھ کی رقم تھی۔ پروفیسر نے سیکرٹری کو وہیں اتار دیا، اور سیکرٹری مٹاکو، جو پہلے سے رخصت لے چکا تھا، اس لیے وہ رقم سمیت شہر پہنچ گیا، اور اس نے وہاں اپنی طرف سے مکوشی کو اس رقم کا ڈرافٹ ارسال کر دیا، اور پھر اپنے آبائی گاؤں چلا گیا۔ دوسرے روز وہ واپس آیا، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے پروفیسر کو بلیک میل کر کے کہا کہ اگر پروفیسر نے اتنی ہی رقم اسے نہ دی تو وہ حکومت کو اس کی غداری کے متعلق بتا دے گا، جس پر پروفیسر نے مجبور ہو کر ایک ناقابل چیکنگ جدید فون پر کنگ آف سائلنٹ سے بات کی اور اتنی رقم مزید مانگی۔ کنگ نے 2 روز کی مہلت طلب کی، اور 2 روز بعد کنگ کو جب دوبارہ کال کی گئی تو اس کے ADC نے قطعی انکار کر دیا۔ اس کے بعد پروفیسر کی موت کا واقعہ پیش آ گیا۔ مٹاکو کے اس بیان کے بعد البتہ یہ شک پڑ گیا ہے کہ کہیں پروفیسر یوچی نے خودکشی تو نہیں کی، شوانگ نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پروفیسر یوچی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ فارمولا کنگ آف سائلنٹ کے پاس فروخت کیا گیا ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ مٹاکو سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ پروفیسر یوچی کا کہنا تھا کہ پہلی بار اس فارمولے کے بارے میں اس سے رابطہ سائلینڈ میں کام کرنے والے ایک کافرستانی سائنسدان ڈاکٹر ہریش نے کیا تھا، اور اس نے اس بارے میں یہ کہا تھا کہ جتنی دولت پروفیسر طلب کرے گا کنگ آف سائلینڈ اسے ادا کر دے گا۔ اس لیے اس نے کنگ آف سائلینڈ کو فون کیا تھا، شوانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولا بہرحال فروخت کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کی تنظیم کو اس کا علم بھی نہ ہو سکا تھا، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ مٹاکو ماسٹر رنگ کا ہی آدمی تھا۔ جب مٹاکو ساتھ مل گیا تو پھر اطلاع کیسے ملتی؟ شوانگ نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو واقعی اطلاع نہ مل سکتی تھی۔ بہرحال آپ کے اس قدر تعاون کا بے حد شکریہ۔ گڈ بائے، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ لو بھائی، میری چھٹی ہی 7ویں، کیا یوں سمجھو کہ میٹرک کا امتحان بھی پاس کر گئی۔ آخر ساری بات سامنے آ ہی گئی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، اور یہ 2 آدمی جنہوں نے پروفیسر سے فارمولا خریدا ہے لازماً کرنل فریدی اور کیپٹن حمید ہوں گے، ناپالی میک اپ میں، بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شوانگ کا ایک اور لفظ بے حد معنی خیز ہے کہ پروفیسر یوچی سے پہلا رابطہ سائلینڈ میں کافرستانی سائنسدان ڈاکٹر ہریش نے کیا ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ سائلینڈ میں ایسی لیبارٹریاں موجود ہیں جس میں کافرستانی سائنسدان کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے متعلق کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ سرداور سے اس ڈاکٹر ہریش کے بارے میں پوچھنا پڑے گا۔ اگر یہ کوئی مشہور سائنسدان ہوا تو یقیناً وہ اس کے بارے میں تفصیل جانتے ہوں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ اگر آپ فارغ ہیں تو علی عمران بول رہا ہوں، اگر مصروف ہیں تو پھر حقیر فقیر پرتقصیر بندہ ناچیز خاکسار جہاں بے وہم و گماں خیال نہ گہاں شعلہ بجاں، عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ کمال ہے، تم سے واقعی خدا ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہماری مجال نہیں، میں فارغ ہوں، اس لیے بس علی عمران تک کی بات رہنے دو۔ یہ پوری ڈکشنری القاب کی جب تک ختم ہوگی میری مصروفیت مکمل فراغت میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ سرداور نے اس کی بات کاٹ کر بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو بھی میرے وہ القاب تھے
جو میں نے اپنے عز و انکسار کے اظہار کے لیے خود اپنے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ ابھی تو آپ کے شایان شان القابات کا نمبر تو بعد میں آنا تھا۔ بہرحال اگر آپ واقعی فارغ ہیں تو پھر یہ تو پاک ایشیا کے عوام کے لیے واقعی رونے کا وقت ہے کہ ان کا اتنا عظیم سائنسدان فارغ ہو چکا ہے۔ ہمارا پاک ایشیا، ایک ہی سائنسدان نصیب میں تھا، وہ بھی فارغ ہو گیا، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور سرداور اس بار بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ تم واقعی شیطان ہو، فکر نہ کرو، کام سے فارغ ہوں، عقل سے فارغ نہیں ہوا ابھی، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہی تو رونا ہے سرداور، کہ کام سے فارغ بھی وہی ہوتا ہے جو عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، ورنہ عقل ہو تو فراغت کسے مل سکتی ہے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور اس بار سرداور کے کہے سے ماحول گونج اٹھا۔ بلیک زیرو بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور یہ بات واقعی حیران کن تھی کہ سرداور جیسا خشک مزاج سائنسدان، جسے شاید مسکرانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، اس طرح بچوں کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر کہے لگا رہا تھا۔ بس اب میں فون بند کر رہا ہوں، اب مجھ میں ہنسنے کی مزید طاقت نہیں رہی، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ یعنی عقل کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت و حرکت سے بھی فارغ ہیں، کمال ہے، اس قدر فراغت پر تو اب میں کیا کہوں۔ لوگوں نے الفاظ کی ادائیگی پر بھی قدغنیں لگا رکھی ہیں کہ یہ الفاظ بدشگونی کے زمرے میں آتے ہیں، یہ الفاظ بدتمیزی کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ الفاظ بد تہذیبی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب بھلا آپ خود بتائیں، بیچارے الفاظ تو الفاظ ہی ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور؟ عمران کی زبان واقعی میرٹھ کی کینچی سے بھی زیادہ رفتار سے رواں تھی۔ بس اب مزید کوئی بات نہیں ہو سکتی، خدا حافظ، دوسری طرف سے سرداور نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کمال ہے، خود ہی کہہ رہے تھے کہ فارغ ہوں، میں نے سوچا کہ نہ جانے اتنا بڑا سائنسدان دوبارہ کب فارغ ہو، کچھ گپ شپ ہی کر لی جائے، مگر وہ گپ میں ہی بھاگ گئے، ابھی شب تو رہتی تھی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سرداور شاید پوری زندگی میں کبھی اتنے نہ ہنسے ہوں گے جتنا آپ نے چند منٹوں میں انہیں ہنسا دیا ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تھوڑا ہنسایا انہیں، اب میں فون میں انگلی ڈال کر گدگدی تو کرنے سے رہا، اصل میں ان کا ہنسنے کا کافی کوٹا اکٹھا ہو گیا تھا، جو انہوں نے اکٹھا ہی پورا کرنے کی کوشش کی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس بار بلیک زیرو بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ اب شاید تم اپنا کوٹا پورا کرنے کے چکر میں ہو، ٹھیک ہے کرتے رہو، میں سرداور سے چند اہم باتیں کر لوں، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر سرداور کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، اس بار دوسری طرف سے سرداور کے جونیئر کی آواز سنائی دی۔ سرداور سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ باتھ روم میں تشریف لے گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اس طرح سر ہلایا جیسے اسے اسی بات کی توقع تھی۔ ہیلو، داور بول رہا ہوں، بھائی عمران پلیز، اب واقعی مجھ میں مزید ہنسنے کی طاقت نہیں رہی، سرداور نے کہا، لیکن ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ابھی تک اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سرداور، آپ سے ایک اہم بات پوچھنی تھی، کیا آپ کافرستان کے کسی سائنسدان ڈاکٹر ہریش کو جانتے ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ کافرستانی سائنسدان ڈاکٹر ہریش؟ ہاں جانتا ہوں، کیوں، کیا ہوا اسے؟ سرداور نے بھی اکلق سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ سنا ہے زیادہ ہنسنے سے اس کے پیٹ میں بل پڑ گیا تھا، اور وہ اپنا بل سیدھا کرانے کے لیے آج کل سائلینڈ کی کسی لیبارٹری میں گیا ہوا ہے، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ سائلینڈ میں ہے؟ جب تم اس کے متعلق اتنا کچھ جانتے ہو تو پھر مجھ سے پوچھنے کی وجہ؟ اس بار سرداور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سائلینڈ تو سائنسی لحاظ سے انتہائی پسماندہ ملک ہے، کیا وہاں ایسی لیبارٹریاں وجود میں آ چکی ہیں جو بل سیدھا کر دیتی ہوں؟ عمران نے کہا۔ مذاق مت کرو، سیدھی طرح بات کرو کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، سرداور نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس ٹھیک ہے، آدمی کو غصہ آ جائے تو پھر ہنسنے والا سرکل ٹوٹ جاتا ہے، البتہ یہ بات دوسری ہے کہ آج کل آپ کو غصہ زیادہ آنے لگ گیا ہے۔ بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے شکران اسپیشل لیبارٹری کے بارے میں بات کی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، کیا ہوا؟ ڈاکٹر چوانگ سے بات ہو گئی تمہاری؟ سرداور نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، انہوں نے تو صاف جواب دے دیا تھا کہ اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظام ایسا ہے کہ یہاں کوئی خلاف معمول بات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ میری چھٹی حص چاہے کتنی ہی نکمی کیوں نہ ہو، بہرحال کسی نہ کسی طرح ہر امتحان میں پاس ضرور ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے کام کیا، اور شکران حکومت کی ایک ٹاپ ایجنسی نے آخرکار اصل بات اگل دی۔ اسپیشل لیبارٹری میں پروفیسر یوچی نے وہ فارمولا جسے آپ زیرو بلاسٹ فارمولا کہہ رہے تھے $50 لاکھ کے عوض فروخت کر دیا ہے، اور پروفیسر یوچی کے بقول سب سے پہلے اس فارمولے کے متعلق جس نے اس سے رابطہ کیا تھا وہ سائلینڈ میں کافرستانی سائنسدان ڈاکٹر ہریش تھا۔ پروفیسر یوچی ایک اتفاقی حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے،
اور اب ہم نے اس فارمولے کو واپس برآمد کرنا ہے۔ اسی لیے آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ ڈاکٹر ہریش کون تھا، اور کیا سائلینڈ جیسے ملک میں ایسی لیبارٹری ہو سکتی ہے کہ جہاں زیرو بلاسٹ کے فارمولے پر کام ہو سکے؟ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے بہت بری خبر سنائی ہے علی عمران۔ زیرو بلاسٹ سے ہمارے ملک کو بے حد توقعات تھیں۔ بہرحال اس دنیا میں ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر ہریش کافرستان کا ایک ایسا سائنسدان ہے جو ویسے تو انتہائی قابل سائنسدان ہے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی شہرت اتنی نہیں ہے۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک بار سائلینڈ کے کنگ نے اسے خصوصی دعوت پر اپنے ملک بلوایا تھا اور اسے آفر کی تھی کہ وہ سائلینڈ میں سائنس کے فروغ کے لیے کام کرے تو اسے وہاں ہر قسم کی مراعات بھی دی جا سکتی ہیں اور عہدہ بھی، اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مستقل طور پر سائلینڈ شفٹ ہو گیا ہے، شاید وہ وہاں سائنس کے شعبے کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے، سرداور نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اب باقی کام میں خود کر لوں گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کنگ آف سائلینڈ نے یقیناً کافرستان سے مل کر وہاں جدید ترین لیبارٹریاں قائم کر لی ہیں، اور یہ لیبارٹریاں یقیناً اس ڈاکٹر ہریش کی سربراہی میں قائم ہوئی ہوں گی، اور یہاں ہونے والے کام میں کافرستان کی بھی حصے داری ہوگی، اس لیے کرنل فیدی نے اس مشن پر کام کیا ہے، عمران نے کہا۔ بالکل، اب تو بات قطعی طور پر واضح ہو چکی ہے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ کرنل فیدی سے بات کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ تو سوئے ہوئے شیر کو جگانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ اپنی جگہ مطمئن ہوگا کہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا، اور اب جب کہ اسے پروفیسر یوچی کی موت کا علم ہو گیا ہوگا تو وہ اور بھی زیادہ مطمئن ہو جائے گا، اس لیے ہم خاموشی سے سائلینڈ جا کر کام کر سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ آپ اب ٹیم کو لے کر سائلینڈ جائیں گے اور وہاں اس لیبارٹری کو تلاش کر کے اس کا خاتمہ کریں گے جہاں یہ فارمولا پہنچایا گیا ہے، لیکن کرنل فیدی نے یقیناً وہاں اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہوں گے، وہ اسے اطلاع نہیں دے دیں گے کیا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کرنل فیدی نے تو یہاں بھی اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہوں گے، اگر ہم یہاں سے سیدھے سائلینڈ روانہ ہوئے تو اسے لامحالہ علم ہو جائے گا، اور ایک بار اسے شبہ پڑ گیا کہ ہمیں سائلینڈ کے بارے میں علم ہو گیا ہے تو پھر وہ اپنی پوری قوت سے دفاع کرنے پر اتر آئے گا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر آپ نے ان حالات میں کیا سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے لیے سوچ کر کوئی ایسی پلاننگ بنانی پڑے گی جس سے کرنل فیدی نہ ہی چونک سکے اور کام بھی ہو جائے، عمران نے کہا، اور اٹھ کر وہ اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لائبریری کی طرف جاتا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔